راستوں میں پھرتے رہتے ہیں، لیکن پھرنا ان کا فضول نہیں۔ یلتمسون اہل ذکر، وہ اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اس حدیث کے الفاظ ان للہ ملائکۃ سیارہ، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیر کرتے رہتے ہیں۔ اور یہاں یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل ذکر، فاذا وجدوا، جب وہ پاتے ہیں کوئی ایسی قوم جو کہ وہ لوگ، یعنی قوم سے مراد چند لوگ جو کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تنادو، تو یہ پھر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو، باب تفاعل ہے، چونکہ دوسرے بھی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں کہ اہل ذکر مل جائیں، تو یہ پھر کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، جو تم نے ڈھونڈنا تھا وہ مل گیا ہے۔ تو یہ اہل ذکر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا، صفات کا، اللہ کے احکام کا، شریعت کا۔ تو ضروری نہیں کہ یہ حدیث شریف جو ہے یہ حلقہ ذکر جہاں باقاعدہ اصطلاحی لگا ہوا ہے اس پر ہی پڑھی جائے، اس کی فضیلت تو ہے ہی۔ جہاں کلاس لگی ہے علوم دینیہ کی تو وہ بھی اس کا مصداق ہے، اس کی فضیلت بھی اس میں موجود ہے، خواہ وہ ناظرہ ہے، حفظ ہے، درس نظامی ہے، کوئی شریعت کا کورس ہے، کوئی جلسہ ہے، بشرطے کے جلسے میں وہ تقریر شریعت کے مطابق ہو، کوئی لطیفے قصے کہانیاں نہ ہوں، تو پھر یہ سب کی فضیلت اس میں موجود ہے۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ، تو فرشتے پھر ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اِلَى السَّمَاءِ، یعنی ان کے سروں سے لے کر آسمان تک۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو وہی جانتا ہے۔ تو یعنی اتنے افورڈ کیسے ہوتے ہیں کہ ہر مجلس ذکر کے لیے ان کے سروں سے لے کر آسمان تک پر پھیلانے والے، تو اللہ تعالیٰ کے آیت میں ہے کہ ان گنت تعداد ہے ان کی، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، کروڑوں اربوں خربوں فرشتے اس کے۔ پھر ہر محفل کے لیے یہ اہتمام ہے کہ لوگ جہاں بیٹھے ہیں ان کے سروں سے لے کر آسمان دنیا تک فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر تان لیتے ہیں۔ ویسے حفتہم الملائکہ جو دوسری حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ فرشتے آ کے ان کا طواف کرتے ہیں، تو یہاں چونکہ آگے الی السماء ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ فرشتے اپنے پر تان لیتے ہیں ان سے لے کر آسمانوں تک۔ حفتہم والی حدیث بھی ذہن میں ہے نا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ تو یہاں جو ہے دوسرا معنی ہے آسمان دنیا، یعنی قریب والا آسمان، تو یہ اضافی طور پر اس کو دنیا کہا جاتا ہے، ویسے تو بہت دور ہے لیکن باقی آسمانوں کی بنسبت ہمارے قریب ہے، تو اس واسطے یہ جو پہلا آسمان ہے ہمیں جو نظر آتا ہے یہ آسمان دنیا کہلاتا ہے۔ اب جس وقت فرشتے مجلس کے ختم ہونے کے بعد واپس جاتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے، یعنی فرشتے اس محفل کی رویداد کو اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی ان سے پوچھتا ہے، اصل میں اس مقصد کے لیے جو انہوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ آج یہ خود گواہی دیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، کہ وہ تیری تسبیح کر رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، تیری حمد کر رہے تھے، تیری بزرگی کو بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہل رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، خدا کی قسم نہیں دیکھا انہوں نے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف لو رعونی، تو ان کی عبادت کا کیا حال ہوگا اگر وہ مجھے دیکھ لیں گے، یہ دیکھے بغیر اتنی عبادت کر رہے ہیں، اتنا ذکر کر رہے ہیں، اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ قال یقولون لو رؤوک کانوا اشد لک عبادۃ، اگر وہ تجھے دیکھ لیں گے پھر تو اس سے بھی زیادہ عبادت کریں گے، واشد لک تمجیدا، اور پھر زیادہ بزرگی بیان کریں گے، اور اس سے زیادہ تسبیح کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ما یسألون، وہ مانگتے کیا ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کیا مانگتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہیں، یہ ہے یسألونک الجنہ، اب ان نہیں ہے تو دو مفعول بھی ہیں، دوسرا مفعول بھی ان کے بغیر ہے، تو یعنی کہ جنت کیا ہوتی ہے یہ پوچھتے ہیں، بلکہ جنت مانگتے ہیں کہ جنت دے دے، ہمیں بھی جنت عطا کر دے۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، خدا کی قسم اے رب، انہوں نے بالکل اس کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا صورتحال ہوگی ان کی جنت کی طلب کی، لو انہم رؤوہا، اگر یہ اس کو دیکھ لیں۔ تو اس حدیث شریف سے ضمن یہ بھی پتہ چلا کہ جنت کی طلب کوئی بری چیز نہیں، یعنی کچھ لوگ جنت کی طلب پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اب ان کا جنت مانگنا اللہ کے ہاں محمود ہے، اللہ کو پسند ہے کہ وہ جنت مانگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایسی عظیم بنائی ہوئی ہے کہ اگر وہ دیکھیں تو مزید مانگیں۔ تو اس واسطے یعنی جنت کی جو اٹریکشن ہے، جنت میں جو کچھ ہے اسے محمود سمجھنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو جنت کی توہین کرنا کہ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا ہوتی ہے، ہم اسے کوئی کہتا ہے پسند ہی نہیں کرتے، اس میں رہنا نہیں چاہتے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں درست نہیں ہیں۔ اچھا جی، باقی تقابل کے اندر یعنی جب اس سے بھی افضل چیز کا ذکر ہوگا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ جلوہ گر ہیں وہ مقام افضل ترین مقام ہے، یہاں تک کہ عرش سے بھی افضل ہے، اس کا علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اس کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے جنت کی، اور بیان کرتے ہوئے اس کے اندر نقص کا پہلو نہیں ہونا چاہیے بیان میں، کیونکہ اللہ نے نقص کا پہلو رکھا نہیں ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ پھر اسے کہتے ہیں وہ آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔
یہ من کے بعد یعنی جو آئے گا کہ اس سے بچیں. کس کی پناہ مانگتے ہیں؟ تو پھر اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. کس سے؟ آگ سے یا شیطان سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے آگ کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے خدا کی قسم نہیں دیکھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے پھر کس طرح ان کا آگ سے بچنے کا جذبہ ہوگا اگر وہ اس آگ کو دیکھ لیں گے. فَيَقُولُونَ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیں گے پھر تو اس سے بھی زیادہ بچنے کی کوشش کریں گے اور اس سے زیادہ ڈریں گے. تو پتہ چلا کہ آگ سے بچنے کی کوشش عند اللہ محدود ہے، محمود ہے، اور آگ سے ڈرنا نار جہنم سے یہ اللہ کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے. تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ سوال اٹھاتا ہے. اچھا جی، فیہم فلان لیس منہم، اس جماعت میں ایک شخص تھا جو اس جماعت میں بیٹھنے کی نیت سے گھر سے نہیں آیا تھا. لیس منہم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نوع انسانی میں سے نہیں ہے، وہ کسی اور نوع کا ہے، نہیں ہے انسان ہی، لیکن یہ باقی سب ارادے سے آئے تھے اس حلقہ ذکر میں، اس محفل میں، اور وہ اس ارادے سے نہیں آیا تھا، اس کا کوئی اور ارادہ تھا. لیکن بیٹھ وہ بھی گیا اور آگے اس نے بھی یعنی ذکر کیا، تو وہ تو آیا ہی نہیں تھا. انما جاء لحاجۃ، وہ تو ایک کام کے لیے آیا تھا، اور کام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. مثلا مطلقاً ہے، لیکن تخصیص یہ تو ہے نا کہ صاحب ایمان ہو، صاحب ایمان ہو تو یا پھر آئے تو آ کے صاحب ایمان بن جائے تو پھر لا یشقى بہم جلیسہم، یعنی پھر وہ اس کی شقاوت نہیں ہوگی. اور اگر صاحب ایمان نہ ہو پھر تو شقی ہے، یعنی اس کی قطعی شقاوت ہے. اور صاحب ایمان نہیں اور آگے ایمان قبول بھی نہیں کرتا تو پھر اب اسے کچھ نہیں ملے گا. اس کے لیے فیض سب سے بڑا یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لے اور کلمے کی طرف مائل ہو جائے، کلمہ پڑھے. لا یشقى بہم، دوسری جگہ لا یشقى بہم جلیسہم یا لا یشقى جلیسہم. تو یہ ہے صحبت روشن ضمیراں کم نہیں اکثیر سے، آب بھی پاتا ہے قیمت ملتا ہے جب شیر سے. تو اگرچہ وہ ارادہ اس کا اور تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کی وجہ سے نہیں، میں نے ان کی وجہ سے کہ جن کے پاس آ کے بیٹھا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کی شقاوت کو دور کر دیا ہے. اب جو ہے وہ یعنی اس کو سعادت مل گئی ہے کہ ان صالحین کی صحبت کی بہت بڑی اس میں تاثیر ہے. آگے 49 کے آخر میں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھے پکڑ لیے اور فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں یوں رہو گویا کہ تم اجنبی ہو. تو غریب لفظ بھی ان الفاظ میں سے ہے جن کا عربی میں مطلب اور ہے اور ہمارے اردو پنجابی میں مطلب
اور ہے۔ اردو پنجابی میں غریب کے جس کے پاس سرمایہ نہ ہو، نادار ہو، وہ غریب ہے، اور عربی میں کہ جو پردیسی ہو وہ غریب ہے، جس کا اپنا وطن نہ ہو۔ تو کن فی دنیا کا انا کا غریب، یعنی دنیا میں یوں رہو کہ یہ تمہارا دیش نہیں بلکہ پردیس تم آئے ہوئے ہو، دیش کچھ اور ہے اور ادھر جانا ہے۔ او عابر سبیل، یا پھر تم مسافر ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو تو پھر صبح کا تم انتظار نہ رکھو، یعنی ہو سکتا ہے کہ صبح سے پہلے تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ، اور جب صبح تم کرو تو پھر شام کا انتظار نہ رکھو، یعنی ایسا انتظار کہ جس میں غفلت ہو۔ ویسے تو ہر بندے کو انتظار ہے کہ اللہ کے فضل سے شام ہوگی، لیکن ایسا کہ جس میں رب ذوالجلال سے بے نیاز ہو کر اور اپنا یعنی مستقل بذات ہو کر بیٹھ جائے کہ مجھے کوئی نہیں چھیڑ سکتا، میں نے تو رہنا ہی ہے، تو ایسا نہ کرے۔ اور پکڑو اپنی صحت سے اپنے مرض کے لیے، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے۔ وہ جو اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، تو ان میں سے 2 چیزیں یہ بھی ہیں، اور یہ کہ جس وقت بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو صحت کے دنوں میں اگر وہ نیکی کے 100 کام کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اب یہ معذور ہو گیا، اٹھ نہیں سکتا، تو اس کی نیت پر ہی اس کو ثواب دے دو۔ تو وہ 100 کا 100 کام اس کے نامہ اعمال میں روزانہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس واسطے ہے کہ اپنی صحت سے اپنے مرض کے لیے تم خزانہ بناؤ۔ اگر صحت میں شیڈول بھرپور ہوگا اعمال صالحہ سے تو پھر وہی لاگو ہو جائے گا آگے بیماری میں، تو کیے بغیر بھی اس کو ملے گا، اور یہ کوئی پتہ نہیں معاذ اللہ کہ کس ٹائم بیماری آ جائے۔ تو اس بنیاد پر اس بندے کا صحت والا وقت ہمیشہ اعمال صالحہ سے معمور ہونا چاہیے۔ تو ایک تو وہ یزید پلید ہے، یزید بن معاویہ، جو حضرت داتا صاحب نے کہا اخزاہ اللہ دون ابی ہے، کہ اللہ اسے رسوا کرے سوائے اس کے ابا جی کے، یعنی فوراً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا داتا صاحب نے۔ تو ایک یزید بن معاویہ تابعین میں سے ہے، تو چونکہ نام بھی ملتا ہے ولدیت بھی ملتی ہے، تو اس واسطے ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب ان کا ذکر ہو تو یہ وہ یزید نہیں جو کہ پلید یزید ہے۔ یہ 7 نمبر جو حاشیہ ہے لگا ہوا ہے اس پر، اس سے پہلے حدثنی شقیق قال كنا ننتظر عبد الله اذ جاء یزید بن معاویہ تھا، کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے تھے، اتنے میں یزید بن معاویہ، فقلنا الا تجلس، ہم نے کہا آپ بیٹھو گے نہیں؟ قال اللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، ولکن ادخلوا فاخرج الیکم صاحبکم، میں گھر جاتا ہوں اور تمہارے لیے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کو بلا کے لاتا ہوں۔ یعنی یہ یزید بن معاویہ بھی کوفہ میں رہنے والے عظیم تابعی تھے۔ یہ 7 نمبر پہ دیکھو، النخی الکوفی التابعی الثقہ العابد، کوفی بھی ہیں اور تابعی بھی ہیں، ثقہ اور نہایت پارساں، قتل غازیم بفارسن، تو جہاد میں یہ شہید ہوئے، تو نام ان کا ہے یزید بن معاویہ۔ یہ شقیق کہتے ہیں، یعنی چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی رہائش بھی کوفہ میں تھی اور وہاں پڑھاتے تھے، تو شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم
ان کا انتظار کر رہے تھے تو یہ آئے اور ان کو ہم نے کہا کہ آپ بیٹھیں. آپ نے کہا نہیں، میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر میں جاتا ہوں اور ان کو بلاتا ہوں کہ تم آئے ہوئے ہو. تو یہ یعنی یزید بن معاویہ ایک تابعی بھی ہیں اور جن کے کثیر المناقب ہیں اور پارسا ہیں اور بہت سیکا راوی ہیں حدیث کے. پچاس پر حدثنا قتیبہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جس وقت میں اپنے مومن بندے نہیں ہے میرے مومن بندے کی میرے پاس جزا سوائے جنت کے، کہ جب میں اس کی نہایت پسندیدہ چیز کی روح کو قبض کر لوں پھر وہ صبر کرے تو اس کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں. مطلب یہ ہے صفیہ اسے مراد ہے اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی، پسندیدہ رشتہ دار، یعنی جس سے اس کی محبت حد درجہ کی ہے اور اس کے بغیر اس کا رہنا مشکل ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، اور اس کے فوت ہونے پر یہ پھر صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ اس صابر کو جنت کا ثواب دیتا ہے. اکاون حدثنا اسماعیل، یہ حدیث بھی احادیث ختم نبوت میں سے ہے. عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تجھ پر جن چیزوں کی وجہ سے خطرہ ہے، علیکم کا خطاب یعنی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تھا، وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا مجھے جس سے خطرہ ہے وہ جو زمین تمہارے لیے برکات نکالے گی، ان برکات کی وجہ سے خطرہ ہے. زمین کی پیداوار، اب برکات تو برکات ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، لیکن فرمایا مجھے برکات ارض کا بھی تجھ سے خطرہ ہے. اب برکات ارض میں ہی معدنیات ہیں، زراعت ہے اور سعودی عرب والا تیل ہے یا اس طرح کی ساری چیزیں. تو مجھے ان کا تجھ پہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی یہ فرمایا جس طرح پہلی حدیث میں کہ شرک کا خطرہ نہیں ہے لیکن یہ حب دنیا کا مجھے خطرہ ہے. اچھا جی، کالا زہرت الدنیا، جو دنیا کی چمک ہے اور تازگی ہے، رنگینی ہے، اس کا مجھے تجھ پہ خطرہ ہے. تو ایک صحابی نے سوال کر لیا، یہ بھی یعنی تمام سوالات صحابہ جو تم اکٹھے کر رہے ہو 35 جلدوں میں سے زیادہ بن سکتے ہیں. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر، کہ یہ یہاں حرام کے مال کی تو بات نہیں ہو رہی،
کہ تمہارے پاس حرام کا مال آ جائے گا، حرام کا تو ویسے ہی حرام ہے، وہ تو ہے ہی آگ. یہ جو کسب حلال ہے، رزق حلال ہے، اس کو تو قرآن نے خیر کہا ہے، وما انفقتم من خیر. تو شعبی نے کہا وَيَأْتِ الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، پھر خیر کا نتیجہ شر کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر سے تو پھر خیر ہی برآمد ہونا چاہیے، خیر کا نتیجہ شر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تعجب سے انہوں نے پوچھا. یعنی یہ اس طرح کے سوالات میں انکار نہیں ہوتا، یعنی یہ ہم نے مانا کہ ایسا ہوگا کہ آپ کو یہ جو دنیا کی رنگینی ہے، مال ہے، مسلمانوں کے پاس جو مال آ جائے گا اس کا خطرہ ہے اور یہ خطرناک چیز ہے، لیکن مال کو تو خیر کہا گیا ہے. جو جائز سورسز سے ہو آمدنی وہ تو خیر ہے، تو پھر خیر سے تو خیر ہی نکلتی ہے، خیر سے شر کیسے برآمد ہو؟ اَوَ يَأْتِ الْخَيْرُ بِالشَّرِّ. فَصَمَتَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے. حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنزَلُ عَلَيْهِ، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ پہ وحی کا نزول ہو رہا ہے. اب دوسری جگہ یہ حدیث آتی ہے جب بخاری کے پہلی جلد میں، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی سمجھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پسند نہیں کیا، اس لیے سرکار چپ ہو گئے ہیں. اب یہ ہے سنیت. وہابیت یہ ہوتی کہ کہتے کہ چونکہ معاذاللہ جواب نہیں آ رہا تھا تو چپ ہو گئے ہیں. تو سنیت یہ ہے کہ سرکار کے لیے جواب کا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ سرکار اس بات کو ظاہر بھی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو سرکار نے سوال پسند نہیں کیا، اس لیے سرکار چپ ہو گئے ہیں. ہم نے سائل کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس بندے نے اچھا کام نہیں کیا، کہ ٹھیک ٹھاک گفتگو ہو رہی تھی، اس نے ایسا سوال کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گفتگو کرنا پسند ہی نہیں کر رہے. تو یہ ہمارا تبصرہ تھا سائل کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ ثم جعل يمسح عن جبینہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سر جھکایا ہوا تھا، پھر سر اٹھایا تو آپ نے اپنے پسینے کو پونچھا، یعنی جبین مبارک پر پسینہ تھا تو اس پر ہاتھ پھیرا. اب یہ ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے کہ اسے صاف کیا، چونکہ پسینہ بھی نور کا ہے. آب زر بنتا ہے عارض پہ پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا. تو آپ نے اس پہ ہاتھ پھیرا. اور ہر بندے کی دو جبینیں ہوتی ہیں، یعنی جبین اردو میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ماتھے کو جبین کہتے ہیں، اصل جبین یہ جو گول سائیڈ ہے ایک اور دوسری، یہ دونوں جبینیں ہر بندے کی دو جبینیں ہوتی ہیں. فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وہاں ایک سائیڈ میں لٹایا ان کو ذبح کرنے کے لیے. اچھا جی، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، فرمایا این السائل، سائل کہاں ہے؟ اب صحابہ نے این السائل کا لہجہ جب سرکار کا سنا تو اب انہیں لگا کہ سائل نے اچھا سوال کیا ہے. یہ یعنی لفظوں کی ویڈیو ہے،
عین السائل تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار جب پہلے منقطع تھے ماحول سے، پھر ادھر دیکھنا شروع کیا، فرماتے عین السائل، تو اب یہ تھا کہ سائل نے واقعی غلطی کی ہوئی تھی، سرکار تو بڑا غصے پہ ہے سائل پر. اور دوسرا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا عین السائل، تو اب انہیں لگا کہ سائل نے سوال تو اچھا کیا تھا کہ سرکار خود پوچھ رہے ہیں. تو یہ یعنی بعد والے قیامت تک والے چونکہ محفل میں موجود نہیں تھے، تو یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ لہجہ کیا تھا، سرکار جلال میں آ کے فرما رہے تھے یا جمال میں فرما رہے تھے مہربانی کے ساتھ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پوچھا کہ سرکار کو پسند تھا کہ اس نے اچھا سوال کیا. اچھا جی، اب آپ نے اس کا جواب دینا شروع کیا، چونکہ یہاں حدیث مختصر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی نبوت جو ہے اس سے کروڑوں علوم کا تعلق ہے. یہ آج جب علم غیب کی بات ہوتی ہے تو دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ اگر نبی کو علم نہ بھی ہو تو پھر نقصان کیا ہے، نبی کا کام تو نماز روزے کے مسائل بتانا ہے، تو غیب کی چیزیں اگر اس کو پتہ نہ بھی ہو تو نبوت تو پھر بھی ہے، تو تم یہ کیوں مانتے ہو؟ یعنی ان غیبی امور کے علم کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں. تو اب یہاں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو وہ نماز روزے کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بڑا وسیع مطالعہ ہے کائنات کا، اور صرف اس وقت کے عرب کلچر کا ہی نہیں، ساری کائنات میں، مثلا اس زمانے میں پنجاب کے ڈیروں پر بھینسیں رہتی ہیں تو کیسے رہتی ہیں، انسان تو انسان رہے، کیونکہ ہر جہت سے یعنی سب سے بڑے توحید پرست نے ہر ذرے سے اللہ کی توحید کو ثابت کرنا ہوتا ہے، تو ہر ذرے کا علم ہو تو پھر توحید کو ثابت کریں. اور اگر اس ذرے کا، ذرے کے خواص کا، ذرے کے نتائج کا علم ہی نہ ہو، تو اس بنیاد پر ہر ذرے کا علم مانا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ذرے سے استدلال کرنے والے ہیں مختلف مسائل پر. اب یہ کہ خیر کا نتیجہ شر کیسے ہو سکتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بہار کا سبزہ اس کو سارے ہی پسند کرتے ہیں کہ بہار آئی ہے، بہار آئی ہے، ہریالی ہے، گرینری ہے، لیکن اس کے رزلٹ دو ہیں. بہار سے کبھی حیات ملتی ہے اور کبھی اسی سے ہی موت آتی ہے. کیونکہ بہار کا جو چارہ ہے، بہار کے سیزن کا، اب یہ سارے تم جانتے ہوگے، چارے کے ساتھ الیک رہی ہے پٹھیانار. اچھا محمد احمد بیٹھا ہے، ویسے دال آ جاندہ چھوڑے. تو چارہ جو ہوتا ہے نا بہار کا، اس میں عام سیزن کے جو چارے ہیں ان کے مقابلے میں پانی زیادہ ہوتا ہے. اس کا بھی تجربہ ہے، کٹیاں نوا لگی رہتی اس موسم میں. تو بہار کا جو ایک تو سبزہ ہوتا زیادہ ہر طرف ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر پانی کی کوانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے. تو اس بنیاد پر بدہضمی اس کی وجہ سے جانوروں کو زیادہ ہوتی ہے. دوسرے چارے سے اتنی بدہضمی نہیں ہوتی جتنی اس وجہ سے ہوتی ہے. اب جو صرف شہروں میں رہنے والے ہیں انہیں اس بات کا حق الیقین کیسے ہو اور جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے ڈالا ہوا ہو بار بار یا اس ماحول میں رہے ہوں، تو پھر یہ وجہ ہے کہ بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین دیہاتیوں کو اچھا سمجھ آتا ہے کہ دین کی اکثر اصطلاحات دیہاتی ہیں، یعنی ان کو سامنے رکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. تو اب یہ جو
بہار کا سبزہ ہے، لگتا تو بڑا اچھا ہے، لیکن آگے اس کے استعمال کی کچھ شرطیں ہیں۔ شرطیں یہ ہیں کہ حساب سے کھایا جائے، حساب سے چرا جائے، اور اگر جانور کا یہ لاہے عمل ہو کہ جب تک نظر آ رہا ہے چھوڑنا نہیں اس کو، اگرچہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے مگر اس کو سبزہ اچھا بڑا لگتا ہے، وہ مسلسل چرتا جا رہا ہے، چرتا جا رہا ہے، چرتا جا رہا ہے، تو بالآخر وہ اتنا اس کا پیٹ پھول جاتا ہے کہ وہ گر کے مر جاتا ہے۔ اب خیر کا نتیجہ ہی شر بن گیا۔ کب؟ جب خیر کے اصول سامنے نہیں رکھے، خیر کو قواعد و ضوابط کے مطابق استعمال نہیں کیا تو وہ خیر ہی شر بن گیا ہے۔ اور اگر قواعد و ضوابط کے مطابق یعنی کچھ چرے، پھر بیٹھے، وقفہ کرے، جگالی کرے، پھر چلے پھرے، پھر چر لے، تو اب جو ہے اس کی صحت اچھی ہوگی، جانور کی، وہ موٹا ہوگا۔ تو اب خیر ایک ہے، نتیجے اس کے دو ہیں، کبھی خیر کا نتیجہ خیر ہے اور کبھی خیر کا نتیجہ شر ہے۔ تو یہ فرمایا کہ مال کے استعمال میں خود تو خیر ہی ہے، وہ مال جو سودی نہیں ہے، جو حرام کا نہیں ہے، چوری کا نہیں ہے، اس مال کی بات ہو رہی ہے، وہ آگے اس سے شر آ سکتا ہے کہ اگر جو ہے وہ اس مال کے اندر ہی لگا رہے، یعنی اس کو جمع کرنے میں، کثرت میں، زکوٰۃ بھی اس کی نہ دے، پھر نماز کا وقت ہو پھر بھی وہ اس دکان کو بند کر کے نماز نہ پڑھے، اسی لالچ میں کہ مزید مال اکٹھا ہوگا، تو پھر اس طرح جب اس جانور کی طرح مسلسل دے مار 4.5 کرے گا تو پھر جا کے روحانی طور پر مر جائے گا۔ اور اگر کچھ وقت فکر آخرت کے لیے رکھے گا، کچھ یاد خدا کرے گا، کچھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے دربار میں روئے گا، تو پھر اس خیر کا نتیجہ شر نہیں ہوگا، پھر یہ خیر اس کے لیے خیر ہی رہے گی۔ تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جواب دیا۔ اب اس جواب کے اندر بھینسوں کا ذکر ہے کہ وہ چرتی ہیں بہار کا سبزہ، اور چرنے کے بعد جب ان کی بکھیاں تن جاتی ہیں تو وقفہ کر لیتی ہیں، وقفہ کرتی ہیں تو سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، سورج کی طرف منہ کر کے جگالی کرتی ہیں۔ یہ پنجاب کے ڈیروں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں نبوت کے علم میں تھیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب یہ غیر اللہ ہیں، اب ان کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے، یا ان کا نبوت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ چارے کی بات ہو رہی ہے، بھینسوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو نبوت ایک جامع سبجیکٹ ہے جس میں ہر چیز کا تذکرہ آتا ہے، اور ہر چیز سے استدلال کر کے مطلب جو ہے وہ سمجھانا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم جو ہیں وہ ایک بحر ناپیدا کنار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جہت کے علوم آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ اچھا جی، تو چونکہ یہ مستقبل کی بات تھی کہ مستقبل میں مجھے خطرہ، اس وقت تو ابھی ایک کھجور ہفتے میں ملتی تھی، یا 6 مہینے ایک دھوتی یا دوسری قمیص ہی نہیں اکثر کے پاس، تو مستقبل میں یہ تھا۔ تو باقی انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقت کے مسائل پر صرف متوجہ تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے مسائل سامنے رکھے ہوئے تھے، اس واسطے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو یہ آخری ہونے کے لحاظ سے بھی آپ کا بہت وسیع ویژن تھا کہ ہر معاشرہ، ہر برادری، ہر طبقہ، ہر مٹی کے لوگ، کہ ان کو سمجھایا کیسے جائے، ان کی رہنمائی کیسے کی جائے، ان کے علاقے میں کیا کچھ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ان کے ذہن میں بات ڈالی جائے۔ تو یہ ختم نبوت کی بنیاد پر پھر مزید وسیع علوم رب ذوالجلال نے عطا کیے۔ اچھا جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال
میٹھا ہے، سبز ہے اور میٹھا ہے، اور بے شک جو بہار اگاتی ہے وہ یا تو جانور کو مار دیتی ہے یا ادمویا کر دیتی ہے، سوائے اس کے کہ جو سبزہ چرے جانور یہاں تک کہ اس کی بکھیاں تن جائیں، امتدت خاسرتاہا، ہر جانور کی 2 بکھیاں ہوتی ہیں، اور یہ میٹر ہے اس کا کہ اس نے کتنا چرا ہے، اس کا بھی پتہ ہے نا۔ اب یہ بھی دیہاتیوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ جانور کی بکھی اس کا میٹر ہے کہ کتنا جو ہے وہ اس کے اندر پیٹرول داخل ہو چکا ہے، کہ چرتے چرتے، یعنی وہ جو چرواہے ہیں وہ چراتے ہیں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، پھر ان کی بکھیاں دیکھتے ہیں کہ ان کو کچھ پیٹ میں چلا گیا ہے، پھر واپس لے جاتے ہیں، یا ویسے تو یہ بکھیاں جانور کی جو ہیں امتدت، جب اچھی طرح چر لیں تو پھر تن جاتی ہیں، پہلے تو نیچے ہوئی ہوتی ہیں، اور چارہ اچھی طرح چریں تو پھر تن جاتی ہیں۔ اب تننے کے بعد پھر ان کو تنتے رہنا جو ہے یہ بات خطرناک ہے۔ تو یہاں سرکار فرماتے ہیں کہ استقبلت الشمس، یہ بچ جانے والی ہیں، یعنی ایک تو اب مجموعی طور پر 4 صورتیں بنتی ہیں، تو یہ بچ جانے والی ہیں۔ اچھا تو یہ ہے کہ تننے کی نوبت بھی نہ آئے کہ تن جائیں، کچھ کم رکھیں، لیکن اگر تن بھی جائیں تو پھر استقبلت الشمس، منہ اپنا سورج کی طرف کر لیتی ہیں۔ آج بھی ڈیروں پہ جا کے چیک کر لو، پنجاب کے ڈیروں پہ باندھی ہوئی بھینسیں جب دھوپ نکلتی ہے اس موسم میں تو پھر اپنا منہ سورج کی طرف کرتی ہیں۔ استقبلت الشمس، یعنی یہ ہر ایریے میں، کہ پھر وہ جس نے اچھی طرح چر لیا ہے وہ سورج کی طرف منہ کر کے تو کھڑی ہو جاتی ہے یا بیٹھ جاتی ہے۔ تو فجترت وسلطت وبالت، پہلا یہ ہے کہ وہ واپس منہ میں لا کے جگالی کرتی رہتی ہے، جس کو پنجابی میں اگاڑی کرنے کا عمل کہا جاتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھے بغیر سمجھ نہیں آتا کہ ایک تو ہے چرنا، کھانا، ایک ہے پینا، یہ درمیان میں ایک عمل ہے نہ پینا ہے نہ کھانا ہے، تو اندر سے ہی نکال کے منہ میں لا کے چبا کے پھر واپس لے جانا ہے، اور یہ جانوروں کے لیے، یہ انسانوں کے لیے تو نہیں ہے تو ان میں رب نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ چلو انہوں نے جلدی جلدی کھا لیا ایک بار، تو اب ان کے لیے آپشن ہونا چاہیے کہ دوبارہ بہر منہ تک لے آئیں اور پھر اس کو ذرا باریک کر لیں۔ تو یہ موقع ہے ان کا کہ وہ سورج کی طرف منہ کر لیتی ہیں اور پھر جگالی کرتی ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پانی کی مقدار زیادہ ہے تو وقفے سے یہ ہے کہ سالتت ہے ڈھیلا گوبر، اس طرح کر کے وہ اندر سے باہر نکلتا ہے، یعنی جگالی کر لینے کے بعد بھی مسئلہ سارا حل نہیں ہوتا، تو پھر یہ ہے کہ وہ افاقہ تب ہوتا ہے ان کو کہ جب ڈھیلا گوبر ہو کے وہ باہر نکلے اور کچھ جب بالت پیشاب کی شکل میں۔ اب اگر یہ وقفہ ہی نہ کریں، اب جس نے ایسا کیا یہ تو مرنے سے بچ گئی، ثم عادت فاکلت، اس نے اتنا جو ہے درمیان میں کہ سورج کی طرف منہ کیا، جگالی کی، اس نے وہ پتلا گوبر کیا، اس نے پیشاب کیا، پھر اس نے جا کے کھانا شروع کر دیا۔ اور جس نے چرتے وقت حساب بھی نہیں رکھا اور بکھیاں تن گئیں،
تننے کے بعد بھی اس نے چھوڑا نہیں چرنا، تو وہ پھر جو ہے اسی چراگاہ میں وہ اس کا مقتل بن جاتا ہے کہ جہاں بڑے ہریالی تھی، نظارے تھے، لیکن چر چر کے وہیں وہ گر کے فوت ہو جاتی ہے کہ اس نے حساب نہیں رکھا، قواعد و ضوابط سامنے نہیں رکھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ، مال میٹھا بڑا ہے، من اخذہ بحقہ ووضعہ فی حقہ، جو اس کو پکڑے اس کے حق کے ساتھ، یعنی کمانے میں شرائط سامنے رکھے، پھر آگے خرچ کرے اس کے حق کے ساتھ، فنعم المعونۃ ہوا، یا فنعم المعونۃ ہے، یا نعم المعونۃ ہوا، تو پھر تو یہ انسان کے لیے بہت بڑا یہ اللہ کے قرب میں پہنچنے کا ذریعہ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور جو اس کو بغیر حق کے پکڑے، یعنی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بغیر حق کے یہ ہے کہ ابھی کھایا ہے دوبارہ کھا جائے، نہ نت نت پلاؤ، نہ نت نت کڑاہی جو ہے تو یہ ویسا ہے جو بغیر حق کے مال پکڑتا ہے، کالذی یأکل ولا یشبع، کہ جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، یعنی کھایا ہوا جاتا تو پیٹ میں ہی ہے تو جمع ہوتا جاتا ہے، لیکن اس کا ذہن مطمئن نہیں کہ میں سیر ہو گیا ہوں، مگر پیٹ میں تو مزید گنجائش نہیں، لیکن اس کی بھوک جو ہے وہ نہیں ختم ہو رہی، تو یہ پھر ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ کھاتے 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 پھر فوت ہو جاتا ہے کہ بچنے کی سبیل نہیں رہتی۔ تو یہ فرمایا کہ یوں خیر سے شر بھی آ جاتا ہے، ویسے تو خیر کا نتیجہ خیر ہی ہے۔ تو اب کتنا جامع جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ صحابہ کا احسان ہے کہ وہ اس طرح کے سوالات فوراً پوچھ لیتے تھے۔ اگر 14 صدیاں بعد آج سوال پیدا ہوتا تو پھر ہم جواب کہاں سے لیتے؟ جتنا بھی اچھا کوئی دیتا پھر اس جواب کے ہم پر اللہ تو نہیں جو صاحب شریعت خود دے رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر سوالات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ امت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہیں اور احسان ہیں۔ یہ جو آخر میں دونوں حدیثیں یہ عدالت صحابہ کے لحاظ سے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء من بعدہم قوم تسبق شہادتہم ایمانہم، بعد میں لوگ آ جائیں گے جو باتیں گھڑ لیں گے اور جھوٹ بولیں گے، تو 3 جو عہد ہیں ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ باون حدثنا ابو عاصم نیچے ہے، سمیت ابن عباس یقول سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو کان لابن آدم وادیان من مال، جو طبی طور پر انسان کے دل میں مال کی محبت ہے اس کے لحاظ سے فرمایا کہ اگر ابن آدم کی 2 وادیاں ہوں مال کی،
لب تگا ثالثاً، تو وہ تیسری ڈھونڈے گا، اور نہیں بھرتا ابن آدم کے پیٹ کو، نہیں بھرتی کوئی چیز مگر مٹی۔ اور اللہ تبارک و تعالی رجوع برحمت فرماتا ہے اوپر اس کے جو توبہ کرتا ہے۔ اچھا جی، 55 درمیان میں باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ و تخلیہم من الدنیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر اوقات اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزر اوقات کیسے ہوتی تھی، اور ان کا دنیا داری سے دور ہونا۔ لفظ عیش بھی یعنی ان لفظوں میں ہے جو عربی میں اور معنی میں ہیں اور اردو میں اور معنی میں ہیں۔ یعنی اردو میں عیاش جس کو کہا جائے یہ بڑا عیاش ہے، یہ عیش کر رہا ہے، تو یہ اور مطلب ہے، عربی میں اس کا اور مطلب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے۔ اچھا جی، ان کنت لآتمد بکبدی علی الارض من الجوع، بھوک کی وجہ سے میں اپنا پیٹ زمین کے ساتھ لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اتنا خالی ہو چکا تھا۔ وَإِن كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي، شان یہ ہے کہ میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا تھا۔ یہ صفہ کے اسٹوڈنٹس کا ناشتہ اور کھانا، یعنی ان کے لیے تو جنت سے بھی آ سکتا تھا، تو ایسے حالات کا بھی سامنا کیا ان بڑے طلباء نے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں انہوں نے کلمہ پڑھا، تو 3 سال اتنا پڑھا کہ پہلی پوزیشن لے گئے روایت حدیث میں۔ تو لا شد الحجر علی بطنی، کہتے والا قد قعدت یوما علی طریقہم الذی یخرجون منہ، ایک دن میں یعنی بھوک کا ہی مسئلہ بنا ہوا تھا، تو مسجد کے رستے سے جہاں سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے تھے وہاں میں بیٹھ گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو میں نے آپ سے ایک آیت پوچھی، تو کہتے ہیں میں ویسے آیت کا مطلب جانتا تھا، یہ آیت جانتا تھا، میرا مقصد تھا کہ میرے طرف دیکھ کے میری بھوک دیکھ لیں اور مجھے کچھ کھلا دیں، لیکن ان کی توجہ نہ ہوئی، وہ گزر گئے، یعنی آیت بتا کے گزر گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، میں نے ان سے بھی ایک آیت پوچھی، اور میں نے اس لیے پوچھی کہ وہ مجھے کھانا کھلا دیں، تو وہ بھی گزر گئے، اور ان کی بھی اس طرف توجہ نہ ہوئی کہ میرا اصل مطلب کیا تھا۔ پھر گزرے میرے پاس سے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو مسکرا پڑے، اور آپ کو پتہ چل گیا میرے دل میں کیا ہے، میرے چہرے پہ کیا ہے۔ یہ بھی علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اور اللہ کی عطا سے ہے ادھر وعرف ما فی نفسی
وما فی وجہی، جو کچھ میرے چہرے پر تحریر لکھی تھی بھوک کی وجہ سے سرکار وہ بھی پہچان گئے، اور جو کچھ میرے دل میں تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پہچان گئے۔ پھر فرمایا اباہر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اباہر یعنی یہ مخفف ہے ابا ہریرہ سے، پیار کے لیے سرکار نے فرمایا ابا ہر، یا ہر چونکہ خود ہے، ہریرہ تو اس کی تصغیر ہے، تو ابا ہر جس طرح ابو ہریرہ ہے ابو ہر۔ سرکار نے جب آواز دی بلایا یہ کہہ کے، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال الحق، میرے ساتھ آ جاؤ۔ سرکار چل پڑے، فاتبعتہ، میں پیچھے پیچھے چلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، میں نے اجازت مانگی تو آپ نے مجھے بھی اجازت دے دی۔ آپ داخل ہوئے تو آپ نے ایک پیالے کے اندر دودھ پایا، یعنی پہلے ڈالا گیا تھا، آپ نے وہ پیالہ پایا، اس میں دودھ تھا۔ آپ نے گھر سے پوچھا من این ھذا اللبن، تو جواب ملا کہ آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے فلاں نے یا فلانا نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اباہر، کہتے ہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ صفہ والوں کے پاس جاؤ، ان سب کو بلا کے لے آؤ۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے، اسلام کے مہمان تھے۔ یہ کسی کے گھر یا کسی کے مال پر مستقل طور پر ان کا اہتمام نہیں تھا۔ جب صدقہ آتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے دیتے تھے اور ان سے کوئی چیز نہیں لیتے تھے، اور جب ہدیہ آتا تھا تو پھر بھی ان کی طرف بھیجتے تھے، اور ہدیہ سے خود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیتے تھے۔ اور ان کو اپنے ساتھ شریک کرتے تھے۔ کہتے ہیں فسانی ذالکا، یہ تبن ہے، اعتقاداً سانی نہیں ہے، یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفہ والوں کو بھی بلا لاؤ، تو کہتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگا یہ سانی ذالکا کہ ایک پیالہ ہے اور صفہ والے جو ہے وہ کتنے ہیں، تو پھر میں پہلے بھوک میں ہوں۔ فسانی ذالکا یعنی یہ جو فرمایا کہ ان کو بلاؤ، یہ مجھے تباً اس وقت عوارض کے پیش نظر، ورنہ سرکار کا ہر حکم ہر صحابی ہر حال میں اس میں سانی نہیں ہے، یہ یعنی یہ جو بیان کرنے کے بغیر کیفیت تھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کاش کے سرکار مجھے ہی ساتھ پینے دیتے، اور اب اس جو ہے وہ تو اور بہت بڑی تعداد ہے۔ اچھا جی، فقلت وما ھذا اللبن، تو میں نے کہا کہ وما ھذا اللبن فی اہل صفہ، صفہ والوں کے سامنے یہ دودھ کیا بنائے گا، ایک پیالے میں دودھ ہے اور اتنے صفہ والے ہیں۔ کنت احق ان اصیب من ھذا اللبن، زیادہ حق تو میرے ہی تھا کہ میں یہ تناول کر لیتا، یعنی زیادہ حق کہ کمزوری مجھے زیادہ لائق تھی، بھوک مجھے زیادہ تھی، شربتاً اتقوی بہا کہ جس سے مجھے کوئی تقویت مل جاتی۔
اچھا جی، لیکن آگے معذوف ہے کہ میں گیا، میں ان کو بلا کے لے آیا. جب وہ آ گئے فَإِذَا جَاءَ، اور دوسرا جاؤ، جا ہو تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ صفہ والے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ میں ان کو پلاؤں. اب باری بھی میری بات میں ہی آئے گی. فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ وَمَا عَسَىٰ أَن يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ، قریب نہیں تھا کہ کوئی قطرہ بھی میرے حصے تک آتا. اور یعنی یہ جب شروع کا حکم دیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اتنے بندے ہیں اور اتنا دودھ ہے، تو اب سرکار فرما رہے ہیں تم پلاؤ، تو میں تو پھر آخر میں ہی پیوں گا، تو آخر میں بچے گا اس میں کیا. لیکن ادھر نہیں تھا کوئی چارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی اطاعت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. یعنی سرکار کا فرمانا کہ پلاؤ یہ اللہ کا فرمانا ہے. لم یکن اس کا اسم ہے بدن، اس سے کوئی چارہ نہیں تھا. مجھے یوں ہی کرنا تھا کہ میں اوروں کو پہلے پلاؤں، چونکہ یہ اطاعت خداوندی تھی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی. فَأَتَيْتُهُمْ، میں ان کے پاس یہ یعنی آیا، ان کو بلایا، وہ آ گئے. فاستأذنوا، نے اجازت مانگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. وہ اپنی جگہ بیٹھ گئے گھر میں. فرمایا یا ابا ہر، اب یہ ایک حدیث میں تیسری بار لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فخذ فآتہم، اب پکڑو اور ان کو پلاؤ. میں نے پیالہ پکڑا، میں شروع ہو گیا، ایک بندے کو دیتا، وہ پی لیتا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو جاتا. پھر سیر ہوتا تو پھر واپس پیالہ کرتا. اچھا جی، پھر میں اگلے کو دیتا، وہ پیتا، یہاں تک کہ سیر ہو جاتا. پھر مجھے پیالہ واپس کرتا، یہاں تک کہ سب کو پلاتے پلاتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. حال یہ ہے کہ سارے صحابہ وہ صفہ والے سیر ہو چکے تھے، سارے کے سارے سیر ہو چکے تھے. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ہاتھ میں پکڑا. فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ، تو سرکار چونکہ جو ابو ہریرہ کے وجہ پر تھا وہ بھی جانتے تھے، جو نفس میں تھا وہ بھی جانتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں پیالہ رکھا اور نگاہ میری طرف فرمائی. فتبسم، اور مسکرا پڑے. چوتھی بار یا ابا ہر قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک میں رہ گیا ہوں، ایک تو رہ گیا ہے. بقیت انا وانت، یہ معراج ہے حضرت ابو ہریرہ کی. سرکار نے یہ جملہ بولا، بقیت انا وانت، بس ایک میں ہوں ایک تم ہو. بقیت انا وانت، باقی پینے کے لحاظ سے میں رہ گیا ہوں اور ابو ہریرہ آپ رہ گئے ہیں. تو میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا وانت. یہ مکتوبات شریف میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا معراج کی رات، انا وانت، ایک میں ہوں ایک آپ ہیں. انا وانت وما سواک خلقت لاجلک، بس میں اور آپ
جو آپ کے سوا ہے وہ تو میں نے پیدا ہی آپ کی وجہ سے کیا ہے، آپ کے صدقے کیا ہے۔ آنا و انتا وما سوا کا خلق تو لہٰذا لے کا، وہ تمہارے طفیل باقی ساری کائنات ہر چیز پیدا ہی میں نے تمہاری وجہ سے کی ہے، اصل تو میں ہوں اور آپ ہو۔ آنا و انتا وما سوا کا خلق تو لأجلِ کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انت ولست انا وما سوا کا ترکت لأجلِ کا، اے اللہ تو ہے میں نہیں ہوں، اور جو کچھ تیرے سوا ہے میں نے تیری وجہ سے وہ چھوڑ دیا ہے۔ انت ولست انا وما سوا کا ترکت لأجلِ کا، اللہ تعالیٰ نے بولا خلقت لأجلِ کا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت لأجلِ کا، تو اس سے ملتا جلتا انداز ہے بقیت انا وانت، باقی ایک میں رہ گیا ہوں، ابو ہریرہ ایک آپ رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا سچ فرمایا آپ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھ جاؤ پی لو، کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، میں نے پیا، اب پینے کے بعد جب میں نے وقفہ کر کے چھوڑنا چاہا فقال اشرب، اور پیو، فشربت، میں نے پھر پیا، فما زال یقول اشرب حتی قلت، سرکار مسلسل فرماتے رہے، جب میں بس کرتا فرماتے اور پی لو، یہاں تک کہ میں نے کہا لا والذی باسک بالحق ما اجد له مسلکا، خدا کی قسم اب پیٹ میں آگے دودھ کے جانے کی جگہ ہی نہیں بچی۔ یہ ہے لفظ مسلک، چلنے کی جگہ، یعنی آگے کوئی نالی بچی نہیں کہ جس میں کچھ خالی مقام ہو، اب دودھ کہاں ڈالوں؟ لا اجد له مسلکا، قال فارنی، پھر مجھے پکڑا دو، فآتیتہ القدح، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ دیا، پیش کیا، فحمد اللہ، آپ نے الحمدللہ پڑھا، وسما، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، وشرب الفضلۃ، اور بچا ہوا پی لیا، یعنی ہیں سارے نبیوں کے سلطان، اور اپنے صحابہ میں سب سے آخر میں خود پیا، جس پیالے سے سارے صحابہ پی چکے تھے اس پیالے سے پھر بالآخر خود پیا۔ یہ ہے یعنی وی آئی پی کلچر کا خاتمہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے پیار۔ آج شاید کوئی پیر یا مولوی وہ مشکل ملے جو اس طرح یعنی شارب الفضلہ تک پہنچے، یعنی دودھ کا تو وہ تو ظاہر ہے کہ معجزہ تھا، لیکن یہ جتنا بھی ہو سب سے آخر میں پینا۔ یہ ہے وہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ، چلو دونوں طرح پڑھ لو اب، ٹھیک ہے دونوں ہی، اچھا جی۔ وشارب الفضل آتا، تو یہ
4 بار لبیک والی حدیث ہے، 4 بار ہی گزرا ہے نا. تو ہم نے لبیک کا نعرہ بخاری شریف سے پڑھا ہوا ہے، اس زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی. تو اگر اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا توحید کے خلاف تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے کہ یہ تو لبیک اللہم لبیک کے ساتھ برابری ہو رہی ہے، کوئی اور لفظ صحابہ چن لو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. تو جو توحید ہے ہر حال میں توحید ہے، جو شرک ہے وہ ہمیشہ شرک ہے. اگر اس وقت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا توحید ہی تھا، توحید کے منافی ہرگز نہیں تھا، تو آج بھی پھر اس کو شرک نہیں قرار دیا جا سکتا. آگے وہ باب آ گیا 35 گھنٹے والا، لیکن ٹائم تھوڑا ہے. یہ 57 باب الرجاء مع الخوف، آخر میں امید اور خوف دونوں. حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ما فی القرآن آیۃ اشد علی من، قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں جو مجھ پر اس آیت سے سخت ہو. جو آگے آیت آ رہی ہے اس سے سخت کوئی آیت نہیں مجھ پر. وہ کیا ہے؟ لستم علی شیء. اصل میں قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں ہو. شے نکرہ تحت النفی ہے، تم ایک تنکا اور ایک ذرہ بھی نہیں ہو. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تم نے کب کچھ ہونا تھا کہ تم تورات قائم کر لیتے؟ اب تو وقت ہی گزر گیا ہے، جب قرآن اتر چکا تھا تو تورات کا وقت ہی نہیں تھا. یہ حتیٰ ہے ماضی کے لحاظ سے، یعنی ماضی میں تمہیں کچھ نمبر تب ملنے تھے، ماضی میں تمہیں کامیاب تب قرار دیا جانا تھا جب تم تورات کو قائم کرتے. حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل، اور اہل کتاب تم صفر ہو اے نصارہ، تم کب کچھ حاصل کرتے اگر تم انجیل کو قائم کرتے. وما انزل الیکم من ربکم، اور اے مختلف صحائف والو تم تب کوئی قابل ذکر کام تمہارا شمار ہوتا، تم اپنے صحائف کو قائم کرتے، لیکن تمہارا 100 میں سے ایک نمبر بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ تم نے اپنی کتاب کو قائم نہیں کیا. یہ ہے یعنی ضرورت سیاست کی، اور وہ سیاست جائز ہے جو کتاب کو قائم کرنے کے لیے ہو. اس کو ہی شرعی طور پر سیاست کہا جاتا ہے. حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ اس سے سخت کوئی آیت نہیں مجھ پر.
کیوں سخت ہے یہ کہ اجر کا ملنا، جنہیں رب نے کتاب دی ان کو کسی اجر کا ملنا اس پر موقوف ہے کہ وہ اپنی کتاب کو قائم کریں، اور ہم سے پہلوں کا فیصلہ آ گیا کہ یہود و نصارہ اہل کتاب کو رب نے کہا تم صفر ہو، کیوں تم کتاب کو قائم نہیں کر سکے؟ تو یہ سفیان بن عیینہ اس لیے کہتے ہیں یہ سب سے سخت آیت ہے کہ اگر پہلوں نے کتاب قائم نہ کی تو وہ صفر ہیں، ہم سے قائم نہ ہو پائی تو ہم کیا ہوں گے؟ کیونکہ مدار ہے قائم کرنے پر، ناظرہ پڑھنے پر نہیں، مدار حفظ کرنے پر نہیں، مدار اس کا ترجمہ جاننے پر نہیں، مدار اس کی تفسیر جاننے پر نہیں، مدار اس کی علوم پڑھا لینے پر نہیں، مدار اس کی تفسیریں لکھنے پر نہیں، مدار اس کو قائم کرنے پر ہے۔ اگرچہ یہ ساری باتیں جو باقی ہیں وہ بھی لا بد منہ ہیں، فرض ہیں، لیکن اس سے فریضہ ادا نہیں ہوگا، فریضہ ہے قائم کرنا۔ ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ چونکہ تم نے تورات انجیل ناظرہ نہیں پڑھی تھی لہذا تم مارے گئے ہو، یا تم نے زبانی نہیں یاد کی تھی اس لیے مارے گئے ہو، تم نے اس کے درس نہیں دیے تھے اس لیے مارے گئے ہو۔ کیوں مارے گئے ہو؟ تم کچھ بھی تم نہیں ہو کہ تم نے اس کو قائم نہیں کیا۔ تو ہم سے جو ہمارے لیے فریضہ ہے وہ قرآن کو قائم کرنے کا ہے۔ قائم کرنے سے پہلے والے کام جو ہیں اس کے بارے میں تو لستم بشے، لستم علی شے، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تو اس واسطے ناظرہ سے پڑھے بغیر بھی گزارا نہیں، حفظ کیے بغیر بھی گزارا نہیں، درس نظامی کے بغیر بھی گزارا نہیں، آگے جتنے شعبات ہیں سب کے بغیر گزارا نہیں، سب ضروری ہیں، لیکن ہمارا فرض تب ادا ہوگا جب قرآن قائم ہوگا۔ جو دور دور تک نظر نہیں آ رہا، یعنی قرآن کا قائم ہونے کا اگر یہ مقام بھی حاصل ہو جائے کہ گلی گلی میں حافظ چل رہے ہوں، ایک بستی میں 1000 بندہ 1000 ہی حافظ ہے، لیکن پھر بھی قائم نہیں، کہ قائم ہے کہ اس کا نظام قائم ہو، سودے دکانوں پہ اس کی روشنی میں بکیں، فیصلے اس کی روشنی میں ہوں، تھانوں کچہریوں میں یہ اس پر عمل ہو، پھر قائم ہے۔ لیکن اس قائم کے لیے علم موقوف علیہ ہے، کہ اگر کوئی کہہ دے قائم کر لو تو آگے پٹھان کی طرح کا خوچہ آتا تو مجھے بھی نہیں ہے، جو کہتا تھا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اس نے کہا چلو پڑھاؤ، کہتا آتا تو مجھے بھی نہیں ہے۔ تو دین کا نظام آنا اس لیے لازم ہے کہ نافذ وہ کرنا ہے۔ اگر ایک حکم نافذ کرنے میں بھی ہمارے پاس صلاحیت نہ ہو کہ پتہ ہی نہیں ہے جانا کس گلی ہے، تو اس وقت یہ سارا سفر با مقصد سفر ہے، یہ کوئی علم و بس کریو یار نہیں، اس میں جو ہے وہ پوری زندگی درکار ہے، تب جا کے دین کی سمجھ آتی ہے اور تب دین نافذ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ مہارت کے بعد جا کر شرعی احکام قرآن و سنت سے کوئی بندہ اخذ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی یعنی ہم جس رستے میں ہیں ہمارے ذہن میں تو ہو کہ یہ آخری سٹاپ نہیں ہے، ہم قرآن کے متبحر عالم دین بن جائیں، ہزاروں کو پڑھا دیں، لاکھوں تک پہنچا دیں، لیکن نافذ نہ ہو قرآن تو پھر بھی ابھی ہمارا فریضہ باقی ہے۔
جو کہ پہلوں کو رب نے کہہ دیا چونکہ تم نے قائم نہیں کیا لہذا تم صفر ہو۔ تو ہماری جو جتنی منزل ہے یہ قائم کرنے کے سورسز ہیں، لیکن قائم کرنا آگے ہے۔ تو سورسز میں ہی ہم فوت ہو جائیں تو پھر بھی وہ قرض باقی رہ جائے گا۔ اس واسطے اس کی سوچ ذہن میں کم از کم پکی ہونی چاہیے کہ ہم مقروض دنیا سے جا رہے ہیں، کہ رب نے تو ہمیں قرآن دیا تھا کہ اسے قائم کرو، تو ہم قائم نہیں کر پائے، تو قائم کرنے کی تڑپ رکھ کر جد و جہد وہ نیت المومن خیر من عملہ کے تحت پھر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے کہ ہماری نیت 100% سچی ہو کہ ہم نے قرآن کو قائم کرنا ہے، اور آگے منزل نہ بھی ملی تو پھر اس حدیث کے تحت پاس ہو جائیں گے کہ آخر قائم کی جد و جہد تو کی تھی، کہ بڑوں نے قائم کرنے کے لیے زمین لی تھی، وہ کامیاب ہو گئے، اور ہم اس میں قائم کرنے کی جد و جہد تو کم از کم ایسی کریں کہ کوئی کرینہ منافی نہ ہو۔ کرینہ اگر جد و جہد کے منافی ہو تو پھر اس جد و جہد کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ مگر کوئی بندہ نیت یہ کرتا ہے میں 1000 سال نماز پڑھوں، اور پڑھتا 5 سال بھی نہیں، کہتا ہے اے اللہ مجھے 1000 سال زندگی دے تاکہ میں 1000 سال نماز پڑھوں، تو اگر تو جو اس سے وقت ملا ہوا ہے اس میں ناغہ نہیں کرتا تو پھر نیت المومن خیر من عملہ، اس کے نامہ اعمال میں رب 1000 سال کی لکھ دے گا۔ لیکن جب کرینہ اس کے منافی، نیت کے منافی نہ ہو، اور اگر جو وقت ملا ہے وہ پڑھتا نہیں ہے تو اب یہ کرینہ پایا گیا جو نیت کے منافی ہے۔ اس بنیاد پر یعنی ہماری زندگی میں یہ جو انگریز کا نظام ہے یا جتنے بھی رسوم ہیں یا جو کچھ بھی ہے، اس کو مٹا کر اسلام لانے کے لحاظ سے سیریس جد و جہد پائی جائے تو پھر نیت المومن خیر من عملہ، اور اگر اس میں برائے نام ہو اور جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا بھی ہم نہ کر سکیں، جو ہمارا حلقہ اثر ہے دائرہ کار اس میں بھی قائم نہ کر سکیں، تو پھر جو ہے وہ نیت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ تم چونکہ ایک بہت لمبے مرحلے کے بعد منزل تک پہنچ رہے ہو دورہ حدیث کر کے، اس سے میں اگلا اڈا تمہیں دکھا رہا ہوں کہ یہ آخری بس سٹاپ نہیں ہے، آگے بہت دور منزل ہے، اور وہ ہے کہ آج اسلام پردیسی ہے اور اس کو دیس دینا۔ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام جب نکلا تھا، شروع ہوا تھا تو پردیسی تھا، پھر اس کو دیس مل گیا، لیکن پھر پردیسی ہو جائے گا۔ تو ہم اس عہد میں ہیں جب اسلام پھر پردیسی ہے، یعنی اسلام سے کوئی پوچھ نہیں رہا کہ تیرے فیصلے ہم نافذ کریں، یہاں تک کہ اور وہ ملک جو بنے ہی برادریزم پر ہیں، رنگ پر ہیں، نسل پر ہیں، وہ تو درکنار، جو بنا ہی اسلام کے لیے اس میں کوئی اسلام سے نہیں پوچھ رہا کہ اسلام تو بتا یہ نظام ہم کس طرح چلائیں۔ تو یہ ہے اسلام غریب الوطن ہے، اور غریب الوطن اسلام کے لیے جو جد و جہد کرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطوبى للغرباء، ان کے لیے جنت ہے جو اس کو وطن دینے کی جد و جہد کریں گے کہ یہ اسلام رائج ہو جائے، نافذ ہو جائے، اور اس کے احکام جو ہیں یہ اس مقصد کے لیے سیاست ہے، یعنی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی ہے تو وہ فراڈ ہے، وہ ہرگز جو ہے اس کے لیے وقت دینا، وقت لینا وہ جائز نہیں، کیونکہ اصل تو اقامت قرآن کی منزل حاصل کرنے کے لیے ہم مکلف ہیں کہ وہ منزل حاصل ہو، اور اس سے بے خبر رہنا یہ بھی
ایک زیادتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ آخری سٹاپ ہے کہاں. اگر آخری سٹاپ کا پتہ ہو تو پھر بھی بندے کے ذہن میں کم از کم یہ تو رہتی ہے کہ تشویش کہ جانا بڑا دور ہے اور ٹائم بڑا تھوڑا ہے اور ابھی تک اتنا ہی ہوا ہے، کاش کہ ہم پہنچتے. یعنی وہ نیت کا جذبہ تو ہوتا ہے. یعنی جس نے جانا اسلام آباد ہے مثال کے طور پر، اگر اس نے ساری زندگی اس کے اساتذہ نے اور اس نے سمجھا کہ جانا ہی گجرا والا ہے، تو اس میں تو پھر کبھی یہ جذبہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ نیت ہو سکتی ہے. تو جب وہ کہ جانا اسلام آباد تھا اور وقت گزر رہا ہے اور بڑی مشکل گجرا والا پہنچیں گے، کاش کہ ہم آگے جاتے یا آگے جانے کا کوئی اگلی نسلوں کو سمجھاتے، تو پھر جو ہے وہ تو ہمارا جو یہ گزر رہا ہے ماحول، وہ ہم تو آخری سٹاپ ہی سے ہی سمجھتے ہیں. بالعموم پڑھنا پڑھانا جو کہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، لیکن اصل تو یہ سب کچھ اقامت کے لیے ہے، اقامت دین کے لیے، اقامت قرآن کے لیے. تو اس واسطے ذہن میں اقامت قرآن اور اقامت دین کی جو منزل ہے اس کو بٹھانا چاہیے اچھی طرح، کہ ہم اس دین کے نمائندے ہیں. اس وقت ہم اس کے میزبان ہیں. یہ 14 صدیوں کا وقت فاصلہ طے کر کے ہم تک پہنچا ہے، اور اس کا حق ہے کہ اس کو راج کرنے دیا جائے، اور اس کو راج نہیں کرنے دیا جا رہا. اس کے مقابل غیروں کا جو نظام ہے وہ راج کر رہا ہے اور اس کو محصور کر دیا گیا ہے. تو یہ جذبہ جو ہے وہ ذہن میں رکھ کر دین کا کام کرنا چاہیے، تاکہ لستم علی شیء سے بچ جائیں. یعنی منزل حاصل ہونا یا نہ ہونا وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. لستم علی شیء والا جو تازیانہ ہے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، کہ تم نے قائم نہیں کیا قرآن کو، تو وہ کچھ نجات کے لیے اجر مل جائے، اس کے لیے پھر یہ نیت سے رکھے کہ ہم صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے دین قائم کرنا ہے، نحو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ دین قائم کرنا ہے، حفظ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن قائم کرنا ہے، اس کی تدریس اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو قائم کرنا ہے، کہ ہم نے ایسی قوم تیار کرنی ہے کہ جو بالآخر اس کے قائم کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لے. تو اتنے بڑے ویژن پر ہر کام نیت میں رکھنا چاہیے، اور اللہ کے فضل سے کوئی بعید نہیں وہ چیوٹیوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، تو بڑی بڑی سپر طاقتیں تہس نہس ہو جائیں اور قیامت سے پہلے اسلام نافذ ہو جائے، غالب ہو جائے، اور نشأت ثانیہ کی خوشخبریاں بھی سنائی گئی ہیں. تو اس واسطے پر امید ہو کہ اقامت قرآن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور یہ لفظ بار بار لوگوں کے کانوں میں ڈالنا چاہیے کہ ایک ہے ناظرہ قرآن، ایک ہے حفظ قرآن، ایک ہے تعلیم قرآن، ایک ہے تدریس قرآن، ایک ہے تفہیم قرآن. جو کچھ بھی جتنے بھی آخر ہے اقامت قرآن. تو اقامت قرآن کے لیے قوم کو فکری طور پر تیار کیا جائے. چلو سائیں.